بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان میں پل پل بدلتی صورتحال اور تازہ ترین واقعات کی۔ تو طالبان نے امریکہ کو وارننگ دے دی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں امریکی فوج افغانستان سے نہ نکلی تو نتائج بھگتنے کو تیار رہے۔ یہ بھی کہا کہ جب تک ایک بھی امریکی فوج افغان سرزمین پر موجود ہے اس وقت تک حکومت نہیں بنائی جائے گی۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے کہا کہ 31 اگست کے بعد غیر ملکی افواج کے افغانستان میں رکنے کا مطلب قبضے میں توسیع سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بھاگنے کی وجہ خوف نہیں ہے۔ افغانستان غریب ملک ہے اور لوگ معاش کی خاطر مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے افغانستان سے فوجی انخلاء کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا اشارہ دے دیا۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انخلاء کی ڈیڈ لائن بڑھانے کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی کہا تھا کہ وہ G7 اجلاس میں امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کی ڈیڈ لائن 31 اگست سے آگے بڑھائی جائے۔ تازہ ترین خبر آپ کو کابل سے دیں کہ افغان دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی ہے۔ ایئرپورٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ یہ افغان دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے مناظر ہیں جہاں پر آگ لگ گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور ایئرپورٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کچھ دیر پہلے دو گروپوں میں تصادم کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں اور اب دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کس نوعیت کی آگ ہے، کہاں لگی ہے، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں تفصیل جاننے کی۔ اور اب بات افغانستان سے جیو نیوز اسپیشل۔ جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید کابل سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ کابل میں امریکہ کی جنگی گاڑیوں، اسلحے اور وردیوں پر اب طالبان کا قبضہ ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ سامان مال غنیمت ہے۔ ہم افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے کارتے پروان میں موجود ہیں اور افغانستان میں جگہ جگہ اور کابل میں جگہ جگہ جو طالبان ہیں انہوں نے افغان فوج کی وردیاں پہن لی ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر ان کے پاس اسلحہ ہے وہ اپنا ہے، لیکن کچھ اسلحہ اور گاڑیاں جو ہیں وہ افغان حکومت اور جو سابقہ افغان جو فوج تھی اور پولیس تھی ان کی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ہم ایسے ہی طالبان کے ایک گروپ کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف وردیاں پہنی ہوئی ہیں بلکہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور ان کے پاس افغان جو فوج کی جو ہے گاڑی وہ ہے اور افغان فوج کا اسلحہ، یہ وہی اسلحہ اور یہ وہی گاڑیاں ہیں جو امریکہ نے افغان حکومت کو دی تھی کہ طالبان سے لڑیں، اور اب یہی اسلحہ اور یہی گاڑیاں طالبان استعمال کر رہے ہیں دوبارہ ایک نئے مارکے کے لیے یا شاید افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے یہ جب اسلحہ اور گاڑیاں استعمال کرتے ہیں آپ، تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ کسی زمانے میں آپ کے خلاف استعمال ہو رہی تھی؟ دغه د الله پاک به امداد دا د الله پاک په رسول سره دغه پاک همینه ته الله پاک را نصیب کړه۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی امداد اور خدا کی مدد ہے اور اب یہ جتنا بھی اسلحہ اور مال غنیمت ہے یہ ہم نے انعام کے طور پر مال غنیمت کے طور پر ملا ہے۔ کیمرہ مین شاہد احمد کے ہمراہ اعزاز سید کارتے پروان، کابل، افغانستان۔ بہت شکریہ، یہ ہمیں اسپیشل افغانستان سے جی نیوز کے لیے رپورٹ کر رہے تھے اعزاز سید۔ ایک اہم معاملے کی بات کریں گے۔ راولپنڈی کے مدرسے میں طالبہ سے زیادتی کے کیس میں نامزد استاد کی ضمانت اس کے کام نہ آ سکی۔ راولپنڈی پولیس نے FIR میں مزید دفعات شامل کر کے ملزم مفتی شاہ نواز کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ طالبہ نے الزام لگایا کہ زیادتی کرنے والے استاد کے ساتھ ملی بھگت میں شریک ایک خاتون ٹیچر اسے استاد کے کمرے میں لے گئی جہاں استاد نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی نے جیو نیوز کو انٹرویو میں کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے ٹیچر بھی تھی ایک رہائشی، وہ استاد جی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا استاد جی کے کمرے میں اور وہ میرے ساتھ پھر پیچھے خود بھی آئی ہیں۔ مجھے شور کا بھی موقع نہیں دیا، میں نے بولا میں شور مچاؤں گی، کہتے ہیں بجاؤ۔ متاثرہ لڑکی نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے، لیکن جیو نیوز بچی کی آواز کچھ تبدیل کر کے آپ کو دکھا رہا ہے تاکہ بچی کی شناخت ظاہر نہ ہو سکے۔ متاثرہ بچی نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی مرضی سے ہمیں انٹرویو دیا ہے تاکہ ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچے اور ملزمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
عائشہ اکرم بٹ سے دست درازی کی خبروں کی بات گشت ابھی فضا میں موجود تھی کہ یہ روح فرسا خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور میں میلسی سے آنے والی ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون 15 سالہ بیٹی کے ہمراہ آفیسرز کالونی جانے کے لیے رکشے میں بیٹھی۔ رکشہ ڈرائیور نے ساتھی کی مدد سے ویران جگہ لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ موبائل فون اور 5000 روپے چھین لیے گئے۔ لاہور پولیس نے زیادتی کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور مینار پاکستان پر یوم آزادی کے روز ہجوم کے ہاتھوں ہراساں کی گئی لڑکی کی میڈیکل رپورٹ پولیس نے عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی نے میڈیکل کے دوران جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پھٹے ہوئے نہیں تھے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر ساجد سعید نے کہا کہ پولیس نے ریکوری میمو کے تحت پھٹے ہوئے کپڑے تحویل میں لے لیے ہیں۔ اس رپورٹ پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیکل کے لیے دوسرے کپڑے پہن کر جانے سے مقدمے پر فرق نہیں پڑتا۔ ہجوم کے حملے کے وقت خاتون کے جو کپڑے پھاڑے گئے وہ پولیس نے تحویل میں لے لیے ہیں۔ پولیس کی ترمیمی FIR کی کاپی بھی عدالت میں پیش کرتی گئی ہے جس میں خاتون سے ڈکیتی کے الزام کی دفعہ 395 بھی شامل کر لی گئی۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے سوال اٹھایا ہے کہ مینار پاکستان کے واقعے کے وقت انتظامیہ کہاں تھی؟ ملزمان کو عدالت میں پیش کرتے وقت ان کے چہرے کیوں چھپائے گئے؟ حالانکہ جب وہ خاتون سے بدتمیزی کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے چہرے نہیں ڈھانپے تھے۔ زرتاج گل نے کہا کہ عوام کو ان لوگوں کے چہرے دکھائیں تاکہ ان کے والدین کی تربیت کا پتہ چلے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسائل کا حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ نصاب تعلیم میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں۔ یکساں قومی نصاب تعلیم کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ تاریخ اسلام کے ساتھ بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ماخذ سنہری اصول بھی پڑھائے اور سمجھائے جائیں۔ ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر ہونے والے ایک اور اجلاس میں وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر وفاقی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ پنجشیر میں احمد مسعود کے مزاحمتی گروپ سے مذاکرات کے لیے ایک وفد کو بھیجا تھا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوگی۔ سہیل شاہین نے کہا کہ ہم ایک جامع حکومت بنانا چاہتے ہیں لیکن مخالف گروہ شرکت اقتدار میں مونوپولی چاہتے ہیں۔ ہم نے پنجشیر کو ریلیجس اسکالرز کی ایک گروپ کو بھیجا تھا تاکہ ادھر ہمارے اوپوننٹس مخالفین جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کرے اور مسئلے کو صلحآمیز طریقے سے حل کرے، لیکن اگر وہ جنگ کے انتخاب کرتے ہیں وہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ کمپریہنسو گورنمنٹ تو ہماری پالیسی ہے اس لیے ہم تو مشورے بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ چاہتے ہیں تو شاید وہ سے زیادہ اس کی چاہت ہے کائنڈ آف مونوپولی۔ ہمارے پرچم تو مسلمان ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو اس میں ہم 20 سال سے اشغال کے خلاف خارجی قبضے کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ اب مستقبل میں کیا ہوگی یہ ممکن ہے، ہم ایسا کس طرح پرچم بنائے مستقبل میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے مستقبل پر۔ یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ چینجز آ جائے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں آج رات 10:05 پر۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں نور مقدم قتل کیس میں تھراپی ورکس کے مالک سمیت 6 ملزمان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ملزمان کی ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی FDA نے کورونا سے نمٹنے کے لیے فائزر ویکسین کے استعمال کی مکمل منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے یہ ویکسین صرف ہنگامی ضرورت کے طور پر استعمال کے لیے منظور کی گئی تھی۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق 10 لاکھ خوراکوں پر مشتمل ایسٹرازینیکا ویکسین کی ایک اور کھیپ 27 اگست کو پاکستان پہنچ رہی ہے۔
IMF से पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिल गए। ये रकम कोरोना से निपटने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने या कर्ज अदाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्रोग्राम के तहत IMF ने रुकन मुल्कों को 650 अरब डॉलर फराहम करने हैं। गूगल ने सर्च इंजन क्रोम इस्तेमाल करने वाले 2 अरब यूजर्स के लिए 2 माह में चौथी हंगामी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग में कहा गया है कि हैकर से महफूज रहना है तो अपना ब्राउज़र फौरी अपग्रेड करें। गूगल ने कहा है कि अपग्रेड के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर हेल्प में जाकर अबाउट गूगल क्रोम खोलें। अपने ब्राउज़र का वर्जन चेक करें। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या विंडोज़ पर आपका ब्राउज़र 92.0.4515.159 या उससे आगे का वर्जन है तो आप महफूज हैं। अगर ऐसा नहीं तो आपके अपने ब्राउज़र को फौरी अपग्रेड करके कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। अहम खबर आपको देंगे। वफाकी काबीना 37 दवाओं की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ हतमी फैसला कल करेगी। काबीना इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। काबीना ओगरा के मेंबर फाइनेंस और चीफ माहिर शुमारियात की तैनाती की मंजूरी भी देगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा 31 अगस्त को GHQ का दौरा करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेट कमेटी बराए दिफा को GHQ में बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद की सरबराही में कमेटी अरकान पार्लियामेंट हाउस से रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बगैर ऑक्सीजन K2 पहाड़ सर करने वाले बल्तिस्तानी कोहपेमा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। हुकूमत उनकी हौसला अफजाई जारी रखेगी। लाहौर में बल्तिस्तान के ज़िला गांछे से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपेमाओं ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। टीम में मोहम्मद तकी, यूसुफ अली, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद हसन और अली दुरानी शामिल थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोहपेमाओं को 10 लाख रुपए का चेक दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थीं। लाहौर में डाकुओं ने 12 घंटों के दौरान 11 शहरियों को गन पॉइंट पर लूट लिया। मुगलपुरा में फैमिली को लूटने की फुटेज सामने आई। नवाकोट में बच्चों को लूटने लगे। एक बच्चे से पर्स छीनने की वीडियो भी मंजर आम पर आई है। तफसील बता रहे हैं मियां आबिद। लाहौर में चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। ऑपरेशन विंग ने 12 घंटों में 11 वारदातों के मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के खाते में डाल दिए। नवाकोट में 2 बच्चों ने तीसरे बच्चे को लूट लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बच्चा हाथ में पर्स पकड़े गाड़ी के साथ खड़ा है। मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे अचानक पर्स झपट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। मुगलपुरा में 3 प्यादा डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को गन पॉइंट पर लूट लिया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि डाकू गली में फिर रहे हैं। सामने से मोटरसाइकिल सवार फैमिली आई तो डाकू उससे कैश, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को ट्रेस किया जा रहा है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में गुज़िश्ता दिनों 20 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने वाला निजी सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर शिमाली इलाकों की जानिब फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में असद अली और नेमत अली शाह शामिल हैं। मफरूर वैन ड्राइवर हुसैन शाह ने गिरफ्तार मुलजिमान से पिकनिक के बहाने हाई रूफ गाड़ी हासिल की और रकम मुंतकिल की। पुलिस ने हाई रूफ गाड़ी बरामद कर ली है। कराची और सिंध के दीगर शहरों में गदागरों की कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत ने ज़िला हेल्थ ऑफिसर्स को अहकामात जारी कर दिए। मोबाइल यूनिट्स के जरिए गदागरों को सिंगल डोज लगाए जाएंगे। कराची में तकरीबन 70,000 से 1 लाख तक गदागर मौजूद हैं, जो घर के दरवाजे, बाजारों, दुकानों, सड़कों, चौराहों, पुलों और अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान तक शहरियों का पीछा करते हैं, उन्हें हाथ और शाने पकड़कर मुतवज्जा करते हैं और फिर उस वक्त तक बातें बनाते रहते हैं जब तक समाजी फासले समेत कोरोना SOPs की ऐसी तैसी न हो जाए और उन्हें भीख न मिल जाए। सिंध हुकूमत ने गदागरों की कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है।
महकमा सेहत ने तमाम DHOs को हिदायत जारी की है कि गदागरों की वैक्सीन के लिए जामे प्लान तरतीब दिया जाए। इस हवाले से यूनियन काउंसिल्स की सतह पर जामे हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जिसके तहत गदागरों को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गुलकार कुर्बान अली नियाज़ी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम को न्यू कटारिया कब्रिस्तान इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम कुर्बान अली नियाज़ी गुलकार तुफैल नियाज़ी के छोटे भाई थे। कुर्बान नियाज़ी वैक्सीन लगने के बाद कोरोना में मुब्तला हुए थे। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ।